حاضرین مجلس اور ویب سائٹ پر جو صاحبان بھی اس کو سن رہے ہیں، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ یہ وہ دن ہے جس میں عبادت روح پیر کا ورد ہم سب کی سعادت بھی ہے، ہماری فلاح کی سعادت ہے۔ یاد رکھیے، جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت، محبت، اپنے گھر بار، اپنے والدین، اپنی آل اولاد، اپنے جان و مال سے بہتر نہیں سمجھتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب تک تم اور تمہارا پیار میرے لیے محبت نہیں بنتا، تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ایک محبت کے گرد جب تک اکٹھا نہ ہوا جائے، جب کہتی نہیں رہ سکتی۔ آپ دیکھیں گے دشمنان اسلام، مشرکین، یہود و نصارہ اور ثمود، سب کی یہی کوشش ہے کہ آپ کو اس محبت سے ہٹا دیں، وحدانیت کی طرف لے جائیں۔ اور ہم میں سے کئی فکر ایسے ہیں جو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح سے نہیں پہچانتے۔ مجھے ایک بزرگ ہستی نے، وہ یورپ میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، بتایا کہ یوگوسلاویا میں ایک مسجد میں گئے، بہت بڑی مسجد تھی۔ حیران ہوئے کہ یہاں کے مسلمان تو اتنے متمول نہیں ہیں کہ مسجد انہوں نے کیسے یہاں بنا لی ہے۔ 2-3 دن اپنے قیام کو طویل کیا اور دیکھتے رہے، تمام مسجد میں ہر جگہ یا اللہ ہی لکھا ہوا تھا۔ اور آقا نامدار، ان کے نام کے ساتھ کلمے کی تکمیل ہوتی ہے۔ کوئی اور تکمیل ہے؟ کسی اور نبی کریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو جزو یا لا ینفق بنایا؟ صرف آپ کے آقا و مالک کا ایک سنگولر اور ایک واحد پیار و محبت ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے کہ انہوں نے کلمے کی تکمیل کے لیے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو آپ کے ایمان کی تکمیل نہیں، آپ مسلمان نہیں ہوتے جب تک آپ محمد رسول اللہ اس کے ساتھ نہ کہیں۔ پیر صاحب میرے مرشد ہیں، ان کی تعریف کرنا میں اپنے فرائض میں سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ جس نے مجھے متاثر کیا ہے کہ یہ اور درگاہوں کی طرح سجدہ نہیں کراتے اور پیسے نہیں بٹورتے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے پیسے آتے ہیں فوراً بانٹ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک کشش ہے، اور دوسری کشش یہ ہے کوئی موقع ایسا نہیں جس میں کوئی دینی ضرورت، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت چاہیے ہو، پیر کبیر علی شاہ اس کے لیے پیچھے رہ گئے۔ یہ ابھی آپ کو بتایا ہے چادر روڈ تاریخ کے لیے 5 محرم کو غالباً اس نے سابق ڈکٹیٹر نے کہا کہ یہاں خواتین بھی نکرے پہنے، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، روشن خیالی ہے۔ میں کہوں گا یہ روشن خیالی نہیں، یہ مسلمانوں کو تاریکی کے گڑھے میں پھینکنے کی ایک صحیح اور کوشش تھی، اور یہی کوشش اور صحیح ہے جو ویسٹ ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ غالباً 7 محرم کی پیر صاحب کے ساتھ ملاقات مجھے فرمایا، اور اسی دن طے کیا گیا یہ چادر روڈ تحریک شروع کی جائے گی۔ چند صاحب نے کہا کہ یہ ڈکٹیٹر ہے، آپ اس کی سخت
بدترین مخالفت کر رہے ہیں، اس میں میں تو خیر مرید ہوں، میں نے تو پیروی کرنی کی، پیر صاحب نے پیر کی نہیں، کوئی چیز اس بات میں مانے نہیں ہوگی، اور یہ ہم کریں گے اور اس کی تکمیل ہر سال کی جائے گی۔ اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ 73,000 چادریں نوجوان بچیوں کو اس دورانیے میں بانٹ دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اس تحریک کو جاری رکھا جائے گا تاکہ ہماری تمام خواتین ان کو یہ ذہن نشین ہو جائے کہ اگر وہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتی ہیں تو یہی ایک طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں، اور اگر اپنی فلاح چاہتی ہیں، اپنی نسلوں کی فلاح چاہتی ہیں تو اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ آپ صاحبان سے میں کہوں گا کہ عورت کی عزت ہمارے لیے فرائض میں شامل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے آنے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور حلیمہ سعدیہ جب آتی تھی چادر بچھا دیتے تھے اور اس پر بٹھاتے تھے۔ ام الیمن جو لونڈی تھی اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں خدمت کی ہے، وہ بھی جب تشریف لائیں تو حضور نے ان کے لیے چادر بچھائی اور اس پر ان کو بٹھایا۔ تو یاد رکھیے یہ جو عورت کے اوپر زیادتی کرنے کا تصور اسلام میں ڈالا گیا ہے، یہ یہودیت کی ایک شاخ ہے، اور یہودیوں نے آپ کے اندر اس کو سرایت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں عورت کے بال اس کی زینت ہے۔ یہودی وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے بال منڈوا دیتے ہیں تاکہ وہ بد شکل ہو جائیں، لیکن میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، بیٹیوں سے بھی کہوں گا، بس وہ بھی دائرہ اسلام میں رہیں، اور آپ اساتذہ سے کہوں گا کہ اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی اتنی عزت و تکریم کریں کہ ان کو خود خیال آ جائے کہ ہمیں چادر اور چار دیواری کا تحفظ ان کو خود کرنا۔ یہ لے کر چیز آپ کو چلنا ہوگی ایک تحریک کے طور پر۔ اگر اب اس تحریک میں آپ پیچھے رہ گئے تو آنے والی نسلیں اس مسلمانوں کی آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گی، اور آپ کے پاس رب تعالیٰ کے حضور میں اس کے لیے کوئی جواب دہی نہیں ہوگی۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا اس رات کی سعادت کے فیل اور اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنے کے لیے آج سے عہد کریں، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر دین اسلام کے فرائض کو جاری و ساری رکھیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین اسلام میں نرمی ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں، ہر بات کو پیار و محبت سے لے کر چلیں اور ہر چیز کو فتح کر لیں جو پیار محبت کی ہے۔ آپ دیکھیں اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک یہودی سے حضور نے کچھ قرض لیا ہوا، وہ آ گیا، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور اس نے بدتمیزی کے ساتھ پیسے کی واپسی کا تقاضا کیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ لفظ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، اور اس نے حضور کی گردن میں چادر ڈال۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اس کا سر قلم کر دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اگر تم کو اتنا ہی دکھ ہوا ہے تو اس کی رقم ادا کر دو۔ نتیجہ کیا تھا؟ یہودی پیروں میں گر گیا اور اسے اسلام قبول کر دیا۔ یہ ہے محبت اور الفت کی ایک مثال۔ ایسی مثالیں آپ کو ہزاروں عقائد نامدار کی زندگی میں ملیں گی۔ اپنے آپ کو محبت کا مجسمہ بنا لیجئے، اور یہ جو ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ لوگوں کو مارتے ہیں، اس کو ظاہر کر دیجیے۔ دہشت گردی ایک مذموم قسم کی حرکت ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ مذہب میں ہے نہ کسی معاشرے میں۔